ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ 10ویں محرم روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب، اپنے جوان بیٹے، اپنے وفادار بھائی، اپنے ننھے بھانجے اور بھتیجوں کو راہ حق میں قربان کر دیا۔ اب میدان کربلا میں صرف ایک چراغ باقی تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام تنہا تھے۔ سامنے ہزاروں خونخوار دشمن جن کی تلواریں اور نیزے بھوکے درندوں کی طرح ان کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، اور حسین علیہ السلام راہ حق پر صبر، حوصلہ اور یقین کے ساتھ قربانی کی آخری منزل کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول حقیقت بننے جا رہا تھا کہ حسین کو میری جرت اور سخاوت میراث میں ملی۔ سخاوت کے کئی مظاہرے دنیا دیکھ چکی تھی، مگر اب وقت تھا جرت کے عملی اظہار کا۔ ایسی جرت جو کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتی اور تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ آپ رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے۔ ایک بوسیدہ یمنی چادر کو کئی جگہ سے چاک کر کے اپنے لباس کے نیچے پہن لیا، شاید اس لیے کہ جب شہادت کے بعد آپ کا لباس لوٹا جائے تو یہ بوسیدہ کپڑا جسم پر پردہ رہ جائے۔ اس کے بعد میدان کربلا کی طرف چلے، جہاں کربلا کی خاک تاریخ کا سب سے دلخراش باب لکھنے کے لیے تیار تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حسین علیہ السلام دل شکستہ، غم زدہ، پیاس کی شدت سے نڈھال تنہا تلوار لے کر میدان میں اترے تو زمانے نے شجاعت کا وہ منظر دیکھا جس نے ماضی کے تمام دلیران حق کی داستانوں کو پس پردہ ڈال دیا۔ یہ غیر مساوی جنگ ظاہری طور پر اب اپنے انجام کے قریب تھی۔ آخر ایک تنہا مرد حق کب تک ہزاروں کے لشکر کا سامنا کر سکتا تھا؟ مگر آپ علیہ السلام نے دشمنوں کے دل میں ایسی دھاک بٹھا دی تھی کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آنے کی جرت نہ کر سکا۔ یزیدی لشکر کی اس بوکھلاہٹ کو دیکھ کر شمر نے بلند آواز سے فوج کو للکارا، نئی ترتیب دی، سواروں کو، پیادوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، پھر تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ بارش کی طرح تیر برسائیں۔ تیر اتنی شدت سے برسائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک تیروں سے بھر گیا۔ پھر یزیدی فوج ہر سمت سے امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی۔ تیروں، تلواروں اور نیزوں کا ایسا طوفان برپا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا وفادار گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ جب گھوڑا زخموں کی تاب نہ لا سکا تو آقا حسین علیہ السلام زمین پر آ گئے، لیکن حق کا سورج اب بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام دشمنوں کو پسپا کرتے ہوئے نہر کے قریب جا پہنچے۔ یزیدی لشکر کو اندیشہ ہوا کہیں آپ علیہ السلام پانی سے سیراب نہ ہو جائیں، چنانچہ حسین بن تمیم نے ایک تیر چلایا جو آپ کے دہنے مبارک پر آ کر پیوست ہوا، اور پھر خون مقدس بہنے لگا۔ آپ نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف اچھال دیا، مگر اس عالم میں بھی آپ علیہ السلام کی زبان پر شکر کا کلمہ تھا۔ اسی دوران یزیدی لشکر کے کچھ افراد جو اپنی مسلسل ناکامی اور ذلت کا بدلہ لینا چاہتے تھے، شمر کی قیادت میں خیام حسین کی طرف بڑھے، جہاں اہل حرم موجود تھے۔ وہ خیام کی بے حرمتی اور لوٹ مار کے ارادے سے آگے بڑھے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے پورے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تمہیں دین حق کا پاس نہیں اور قیامت کا کوئی خوف نہیں تو کم از کم دنیا میں اپنی خاندانی شرافت ہی کا لحاظ کرو۔ ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیام کی طرف مت بڑھو۔ آپ کے الفاظ اور انداز میں ایسا روب اور وقار تھا کہ شمر اپنی ناپاک نیت سے شرمندہ ہو کر پلٹ آیا، اور خیام حسینی اس لمحے کے لیے محفوظ رہے۔ اب شمر نے پیادوں کو اپنے ساتھ لے کر خود آپ کا محاصرہ کر دیا، مگر عالم یہ تھا کہ جس طرف آپ رخ کرتے ادھر کی جماعت منتشر ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر وہ تاریخی کلمات تھے جن کے ذریعے ایک طرف حق کی حجت مکمل ہو رہی تھی اور دوسری طرف
دشمنوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھو کہ اللہ میرے قتل سے انتہائی ناراض ہے۔ خدا کی قسم تمہارے ذلت دینے سے اللہ مجھے عزت دے گا اور پھر میرا بدلہ تم سے اس طرح لیا جائے گا جس کا تمہیں اس سے پہلے اندازہ بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ مجھے قتل کرنے کے بعد خود تمہارے درمیان تفرقہ پڑ جائے گا، خانہ جنگیاں ہوں گی اور بالآخر تمہارا خون بھی بہایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخرت کی سزا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر ہر طرف سے آپ علیہ السلام پر حملوں کی شدت بڑھنے لگی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ زمین پر تشریف لے آئے اور اٹھنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ طویل وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام زخمی حالت میں خاک کربلا پر تنہا پڑے رہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو شہید کر دینے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، مگر لشکر یزید کا ہر شخص اس عظیم گناہ کے ارتکاب سے خوف زدہ تھا۔ بالآخر شمر نے پکارا، اب کس بات کا انتظار؟ یہ سن کر مالک بن نصر بدی آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار کی ایک کاری ضرب لگائی کہ وہ کاسائے سر تک پیوست ہو گئی۔ پھر زرہ بن شریک کی تلوار، سنان بن انس کا نیزہ اور آخرکار شمر کا خنجر۔ اسی خنجر نے حق کے مجسم پیکر امام حسین علیہ السلام کی شمع حیات کو بجھا دیا اور شہید حق، شہید انسانیت، شہید راہ خدا کا سر اقدس نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ، یہ تاریخ انسانیت کا وہ دن بن گیا جس نے باطل کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا اور حق کو قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا۔ شہادت کے بعد بھی مظالم کا سلسلہ رکا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیکر مطہر مقتل میں بے کفن پڑا تھا اور سنگدلی کا یہ عالم تھا کہ یزیدی لشکر آپ کے جسم اطہر سے لباس تک چھینتے چلے گئے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے خیام اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا اور نہ صرف تمام سامان لوٹ لیا بلکہ مقدرات عصمت کے سروں سے چادریں تک چھین لی۔ ظلم کی یہ انتہا تھی کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی، اہل حرم کو خاک و آتش کے سپرد کر دیا گیا اور پھر عمر بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون کون لاش حسین کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس آواز پر 10 بدبخت آمادہ ہوئے جنہوں نے ظلم و بے حسی کی وہ آخری حد بھی عبور کر لی اور لاشائے مطہر کو پامال کر ڈالا۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام جو پہلے ہی تن سے جدا کیا جا چکا تھا، خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے دربار بھیجا گیا۔ پھر کچھ اور شہداء کے سر قطع کر کے اس کے بعد شمر بن ذوالجوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن حجاج اور عزرہ بن قیس کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان میں صرف ایک بیمار فرزند حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، چند پردہ نشین خواتین، کچھ معصوم بچے باقی رہ گئے جو خیموں کے جلنے کے بعد ساری رات کھلے آسمان تلے تپتے صحرا میں بے یارو مددگار ٹھہرے رہے۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنی فوج کے مارے گئے سپاہیوں کی لاشیں جمع کی، ان کا جنازہ پڑھا اور دفنا دیا، مگر راہ خدا کے شہداء جن میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب اور بنی ہاشم کے افراد شامل تھے، ان کی پاکیزہ لاشوں کو بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ شام کے وقت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلوم خواتین، بچوں اور بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا گیا، جبکہ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے ساتھ لے جایا گیا، جن کی تعداد 72 تھی۔ جب یزیدی لشکر کربلا سے روانہ ہو چکا تو قبیلہ بنی اسد جو مقام غاصریہ میں آباد تھا، میدان کربلا میں آیا اور شہدائے کربلا کے لاشائے بے سر کو نہایت عقیدت اور احترام سے دفن کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے قافلہ اسیران کربلا کو کوفہ و شام کے بازاروں سے گزارا گیا؟ دربار یزید میں اہل بیت پر کیا گزری؟
کیسے جنابی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے یزیدیت کو للکارا اور پھر قافلہ اہل بیت مدینہ واپس لوٹا تو کیسا تھا وہ منظر، یہ دکھائیں گے آپ کو، لیکن اگلی ایپیسوڈ۔